السلام علیکم۔ 5 سفید گھوڑے آندھی اور طوفان کی مانند اڑے چلے جا رہے تھے۔ آسمان ابر آلود تھا اور ننھی ننھی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ تغرل کا چہرہ جوش مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ آج بھی ان سب لوگوں سے تنومند تھا جو اس کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اس کا بدن گھوڑے کی پشت کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا اور اس کی رانوں کی گرفت گھوڑے کی پشت پر اس قدر سخت ہوتی تھی کہ گھوڑا اس کے اشاروں پر چلنے ہی میں عافیت سمجھتا تھا۔ اس کے پاس موجود رائفل کا نشانہ خطا نہ ہونے والا تھا اور یہ بات سب ہی جانتے تھے۔ مغل خان تو خاص طور سے اس کی نشانہ بازی پر فریفتہ تھا اور اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا تھا۔ تیمور روز اول ہی سے کچھ اس طرح تغرل پر عاشق ہوا تھا کہ اس نے اس کا ساتھ کسی طور نہ چھوڑا تھا، بلکہ یہ ایک فطرت کا عجیب و غریب مظاہرہ تھا کہ وہ گوندل خان کو چھوڑ کر اس پہاڑی چٹان میں آباد ہو گیا تھا جو کبھی تغرل کا مسکن تھی۔ شاید اسے یقین تھا کہ بالآخر ایک نہ ایک دن تغرل خان یہیں واپس آئے گا، اور اب تغرل اس کے ساتھ تھا۔ اس طویل ترین داستان میں تیمور کا کردار بے حد عجیب تھا۔ ایک طرح سے اس نے تغرل کی کمان سنبھالی ہوئی تھی، لیکن اب اسے کیا کہا جاتا کہ وہ خود بھی اس سلسلے میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکا جو اس کہانی میں نمایاں تبدیلیاں پیدا کر دیتا، یا شاید اس کی فطرت بھی تغرل کی فطرت کا ایک حصہ تھی، یعنی جو کچھ تغرل کرتا تھا وہی تیمور کی سوچ کے مطابق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے تغرل کے راستے نہیں روکے تھے۔ شیر کوہ سے واپسی تغرل کے لیے بہت ہی مسرور کن تھی۔ اسے یقین تھا کہ شکن خان اس کا پیغام شیر کوہ میں پھیلا چکا ہوگا اور ایک بار پھر شیر کوہ کے لوگ تغرل کی ہیبت محسوس کریں گے۔ چچا راول خان کی حالت خراب ہو جائے گی، جو جانے کتنی سازشوں کے بعد شیر کوہ کے سردار بنے تھے۔ تیمور کی ہی تجویز تھی کہ شیر کوہ سے اتنا فاصلہ اختیار کر لیا جائے کہ اگر ان کی تلاش میں نکلنے والے ایک دن کی مسافت طے کر لیں تب بھی ان تک نہ پہنچنے پائیں، اور تغرل نے اس تجویز کو پسند کیا تھا۔ شیر کوہ کے اطراف کے بارے میں تغرل کو تمام تفصیلات معلوم تھیں، چنانچہ اس نے ایک جگہ کی نشاندہی کی جو عارضی مسکن کے لیے بہت اچھی ہو سکتی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے ابھی تک تیز بارش کی شکل اختیار نہیں کی تھی، چنانچہ وہ تیزی سے سفر کرتے ہوئے اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر تغرل گھوڑے سے اتر گیا۔ باقی لوگوں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ تغرل ان چٹانوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے تیمور سے کہا، ہو سکتا ہے بارش تیز ہو جائے، گھوڑوں کے لیے بھی یہ اچھے سائبان ہیں اور ہم بھی یہاں سکون سے کچھ وقت گزار سکتے ہیں۔ تیرا کیا خیال ہے بڑے سر والے؟ نہایت مناسب جگہ ہے تغرل خان، میں نے پہلے ہی اس کی تصدیق کر دی تھی، تیمور نے چاپلوسی سے جواب دیا۔ مغل خان، شیرل اور خوشبخت بھی گھوڑوں سے اترنے کے بعد ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ خوشبخت کی کیفیت کچھ عجیب سی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن بہتر نہ ہو، بس اپنی پسند کی بات میں دلچسپی لیتا تھا، دیگر معاملات میں دخل دینا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ تیمور نے گھوڑے ان چٹانی سائبانوں کے نیچے باندھ دیے۔ یہ چٹانیں دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک دوسرے سے اٹکی ہوئی ہوں، لیکن انتہائی مضبوط تھیں۔ بارش بھی یوں لگتا تھا جیسے ان کے سفر کے اختتام کا انتظار کر رہی ہو۔ جو ہی وہ محفوظ جگہ پہنچے بارش ہو گئی۔ تغرل ایک صاف جگہ دیکھ کر دراز ہو گیا۔ مغل خان، شیرل اور خوشبخت بھی خاموشی سے جگہ صاف کر کے بیٹھ گئے تھے۔ تیمور تغرل کے پاس بدستور موجود تھا۔ تغرل گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ پناہ گاہ اتنی محفوظ تھی کہ یہاں انہیں بارش سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ تغرل نے کہا لگاتے ہوئے کہا، دیکھا تیمور، بادل بھی ہمارے باج گزار ہو گئے ہیں اور ہم سے بغاوت نہیں کرتے۔ اس سفر کے اختتام کے بعد بادلوں کو آزادی ملی ہے۔ ہاں خان، یہ ایک دلچسپ بات ہے اور میں بھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تغرل مسکراتا رہا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ان چٹانوں کو اعتراف ہے کہ تغرل خان ان پہاڑوں کا شہنشاہ ہے اور شہنشاہ کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کی جا سکتی۔ کیوں بڑے سر والے، میں نے غلط کہا؟ نہیں خان، تیرا کہا غلط نہیں ہوتا، تیمور نے جواب دیا، اور تغرل نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ کافی دیر تک ماحول پر خاموشی اور سناٹا مسلط رہا۔ مغل خان اور شیرل کو شاید نیند آ رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہی زمین پر دراز ہو گئے۔ خوشبخت بھی ایک چٹان سے ٹکا اونگ رہا تھا۔ تغرل دیر تک آنکھیں بند کیے لیٹا رہا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔
تیمور کو اسی طرح بیٹھے ہوئے دیکھ کر بولا، اوے لنگڑے، کیا تو آرام نہیں کرے گا؟ ضروری نہیں ہے تغرل خان، میں بہت مضبوط آدمی ہوں۔ جواب میں تغرل خان ہنس پڑا، پھر اس نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا، ہاں بڑے سر والے، تو بڑے سر کا مالک ہی نہیں بلکہ بہترین مدافعتی قوتیں رکھتا ہے۔ میں نے اس بارے میں بارہا سوچا ہے اور یہی محسوس کیا ہے کہ تو جناتی قوتوں کا حامل شخص ہے۔ تیمور خان، جو کچھ ہم کر کے آئے ہیں اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کچھ باتیں بھی کر، یہ لوگ تو شاید سو گئے۔ تیمور نے گردن ہلائی اور مسکرانے لگا، پھر بولا، ہاں خان، انہیں سونا چاہیے تھا۔ سمجھا نہیں؟ میں سمجھا نہیں اس بات کا مطلب۔ بات دراصل یہ ہے سردار تغرل کہ تو شیروں کا شیر ہے، اور شیر کا انداز ہمیشہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ میں تیرا غلام، تیرے ہر اشارے کا پابند، میں بھی خود میں تیرے جیسی صفات پیدا کر رہا ہوں، اور سونے والے سو رہے ہیں، لیکن تغرل خان، بڑے بڑے صاحبانوں کے نیچے بسنے والوں کو سونا ہی چاہیے۔ تغرل خاموشی سے تیمور کی صورت دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو واقعی بڑے سر والا ہے، تجھے میرا ساتھی ہونا ہی چاہیے تھا۔ تیمور خان، میں تیری دوستی پر بہت فخر محسوس کرتا ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے شیر کوہ کی، کیا خیال ہے تیرا؟ ہماری وہاں سے واپسی کے بعد شیر کوہ میں کیا ہوگا؟ تیمور چند لمحات سوچتا رہا، پھر بولا، سردار تغرل خان، شکن خان اپنے بھائیوں کی لاشیں لے کر سردار راول کے سامنے جائے گا اور اسے پوری کہانی سنائے گا۔ سردار راول خوف و دہشت سے دیوانہ ہو جائے گا۔ بستی کے لوگ اس سے سوال کریں گے کہ تغرل پھر کیسے زندہ ہو گیا، اور وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کے بعد بستی کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ شکن خان یہ بھی بتائے گا کہ تغرل خان کے ساتھیوں میں راول خان کا بیٹا خوش بخت خان بھی موجود تھا، اور جب لوگ راول خان سے یہ سوال کریں گے کہ اس کا بیٹا خوش بخت تغرل خان کے ساتھ کیسے شامل ہو گیا، تو راول خان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ تغرل کا پرمسرت قہقہا فضا میں گونجا تھا، پھر اس نے کہا، چاچا، راول خان کو اسی طرح لاجواب ہونا چاہیے۔ تیمور، تیرا کیا خیال ہے؟ بالکل تغرل خان، بالکل ٹھیک کہا تو نے۔ تغرل ایک بار پھر کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر اس نے کہا، لیکن چاچا، راول خان شیر کوہ کے سردار خوب بنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تیمور کہ چاچا راول انتہائی ذہین آدمی ہے۔ وہ اتنے برے حالات سے گزرا، شیرم خان نے ہمارے خلاف بغاوت کی اور اس کے بعد اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اوئے تیمور، یہ فرنگی عورت آخر اپنی کھوپڑی میں کیا رکھتی ہے؟ اس نے ان پہاڑوں کی تقدیر نہیں بدل ڈالی کیا؟ تیمور خان، اگر تو سچ مانے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن پہاڑوں کی زندگی کا بہت برا دن تھا، جب چاچا راول ولایت سے لوٹا تھا اور اپنے ساتھ اس فرنگی عورت کو لایا تھا۔ میرے باپ زارق خان نے بہت بڑی غلطی کی۔ اسے چاہیے تھا کہ اگر اپنے بھائی کو وہ کوئی سزا نہ دیتا تو وہ اس فرنگی عورت کو ضرور واپس بھجوا دیتا۔ تیمور نے ٹھنڈی سانس لی اور آہستہ سے بولا، ہاں تغرل خان، اگر انسان سے ایک غلطی نہ ہو تو پھر کہانیاں بھی کبھی نہیں بن سکتی۔ اگر تمہارے باپ سے یہ غلطی نہ ہوتی تو شیر کوہ میں یہ سب کچھ کیسے ہوتا؟ تغرل خان کیسے وجود میں آتا؟ یہ ساری چیزیں فطری ہیں۔ تغرل خان خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا تھا، شاید اس کے ذہن میں اپنا ماضی آ رہا تھا، وہ لمحات جب جوزفائن اس کی سرپرست تھی اور اسے بچوں کی طرح اپنی آغوش میں جگہ دیتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ ایک ایک بات اسے یاد آتی رہی اور اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا، یہاں تک کہ وہ بری طرح چیخ پڑا، تیمور خان، تیمور خان! ان دونوں کا زندہ رہنا میرے لیے ناسور کی مانند ہے، وہ زندہ نہیں رہنے چاہیے۔ تیمور چونک کر تغرل کو دیکھنے لگا، چند لمحات وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اجازت ہو تو وہ بات کہوں جو اس وقت میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے تغرل خان؟ بول بول، تیری باتیں میرے جلتے ہوئے سینے پر مرہم رکھتی ہیں۔ تغرل غراتے ہوئے لہجے میں بولا، موت خان، موت آ جائے تو انسان تمام مصیبتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نہ ماضی یاد رہتا ہے، نہ مستقبل کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ انتقام کے لیے میں نے پہلے بھی تجھ سے یہی کہا تھا کہ انتقام وہ ہے جو لمحہ بلمحہ مرنے کے لیے مجبور کر دے، اور تیرا انتقام تیرے دشمنوں کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ راول اور جوزفائن زندہ رہیں لیکن مردوں کی مانند، اور اب جب انہیں یہ علم ہوگا کہ تو زندہ ہے اور تیری پہنچ شیر کوہ تک ہے تو ان کا ہر لمحہ خوف و دہشت میں گزرے گا۔ خان تغرل خان، موت تو ایک بار آ جاتی ہے اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن لمحہ بلمحہ سب کچھ ختم ہو تو کتنا دلکش ہوتا ہے۔ تغرل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، غالباً تیمور کی بات نے اسے مطمئن کیا تھا۔
پھر آہستہ سے بولا، تو ٹھیک کہتا ہے بڑے سر والے، تو واقعی بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ ہاں، چاچا راول خان کو مرنا نہیں چاہیے، اور فرنگی عورت کو بھی زندہ رہنا چاہیے، تاکہ ہماری یہ کہانی جاری رہے۔ اگر وہ مر گئے تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ بالکل نہیں تیمور خان، تیرا مشورہ میرے لیے مشعل راہ ہے۔ میں وہی کروں گا جو تو کہے گا۔ اب تو آرام کر، بارش کافی تیز ہو گئی ہے۔ بارش اب کافی تیز ہو گئی تھی۔ ننھی ننھی بوندیں ان لوگوں کو بھی بھگو رہی تھیں، لیکن اس سے زیادہ بارش سے بچنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہ چٹانی صاحبان بھی اب بارش کے آگے بے بس ہوتے جا رہے تھے۔ دیر تک گہری خاموشی اور سناٹا طاری رہا۔ تیمور بھی غالباً نیم غنودہ ہو گیا تھا، لیکن اچانک ہی وہ چونک پڑا۔ تغرل اسے زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اوئے بڑے سر والے، سو رہا ہے تو سو گیا بڑے سر والے۔ تیمور چونک کر جاگ اٹھا۔ کیا ہوا خان، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، تغرل نے کہا، اور تیمور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے اس دیوانے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اوئے تیمور، ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں۔ ضرور خان، ضرور۔ اس کا مقصد ہے کہ ہمیں شیر کوہ سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے، سمجھا؟ ہمیں شیر کوہ سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے۔ ہم یہ واردات کرنے کے بعد یہاں سے دور کہیں نکل گئے تو چچا راول خان سوچے گا کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ گئے ہیں۔ ہماری ہیبت اس پر طاری رہنا چاہیے۔ تیرا خیال بالکل درست ہے خان، تیمور سر جھٹک کر غنودگی کو دور کرتے ہوئے بولا۔ تو پھر اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس تک ہماری داستانیں پہنچنی چاہیے۔ کیسے کیسے؟ آس پاس کی بستیوں کے ذریعے، تیمور نے جواب دیا، اور تغرل اسے دیکھنے لگا۔ پھر دفعتاً وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو پھر ہم آرام کیوں کر رہے ہیں؟ نزدیک کی کسی بستی میں ہمارے نام کے نعرے گونجنے چاہیے۔ اس علاقے سے کون سی بستی قریب ترین ہو سکتی ہے؟ وہ سوچنے لگا، اور پھر اس نے خود ہی کہا، اگر ہم یہاں سے بائیں سمت چلنے کے بعد ترائیوں میں اتر جائیں تو ترگانہ آباد ہے۔ یاد ہے تجھے یہ بستی ترگانہ؟ کیوں نہ یاد ہوگی خان، اور ترگانہ کا سردار ہمیں خراج ادا کیا کرتا تھا۔ ہاں خان، بھلا اس کی کیا مجال؟ اب وہ سکون کا وقت گزار رہا ہے۔ نہیں تیمور، اس کا سکون برباد کر دینا چاہیے۔ اٹھو، جگاؤ ان سب بے وقوفوں کو۔ کیا کر رہے ہیں؟ سونا موت کے مترادف ہوتا ہے۔ اٹھو، تم سب جاگ جاؤ۔ تغرل گرایا، اور مغل خان، شیرل اور خوشبخت ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی رائفلوں پر ہاتھ ڈال دیے تھے۔ تغرل کے حلق سے کہا نکل گیا، اٹھو جیالو، سونے والے کمزور ہوتے ہیں، اور تم میں سے کوئی کمزور نہیں ہے۔ اٹھو، ہمیں بستی ترگانہ کو تہس نہس کرنا ہے، تاکہ راول کو فوراً ہی دوسرا پیغام بھی مل جائے۔ وہ سب ایک دوسرے کی صورتیں دیکھ رہے تھے۔ تیمور نے اس وقت ضروری سمجھا کہ ان لوگوں کو آہستگی سب کچھ سمجھا دے۔ چنانچہ وہ شیرل، مغل اور خوشبخت سے باتیں کرنے لگا۔ شیرل اور مغل تو تغرل کے بے دام غلام بن گئے تھے۔ غالباً وہ خود بھی انتہائی وحشی فطرت کے مالک تھے۔ یہ دوسری بات تھی کہ وحشت کا یہ تصور کبھی ان کے ذہن میں نہ آیا ہوگا جو اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور جب انہیں کھل کھیلنے کا موقع ملا تھا تو وہ اپنی اس وحشی فطرت کی تسکین کر رہے تھے۔ بلا شبہ تغرل کو ایک بار پھر ویسے ہی ساتھی مل گئے تھے۔ رہا خوشبخت تو اسے کسی بات سے کوئی غرض نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سب تیار ہو گئے۔ حالانکہ بارش اب بھی اچھی خاصی تیز ہو رہی تھی، لیکن تغرل اپنے مقصد کے سامنے ہر تصور کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ گھوڑوں نے بارش میں نکلتے ہوئے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو تغرل کے ہنٹروں نے انہیں چاقو چوبند کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ طوفانی رفتار سے ترگانہ کی جانب دوڑ رہے تھے۔ جرگے کا اجلاس ختم ہو گیا۔ راول نئے محل میں واپس آ گیا، لیکن دل و دماغ پر بوجھ سا طاری تھا۔ وہ اندر پہنچا تو اس نے ایک اور منظر دیکھا کہ جوزفائن نئے محل ہی میں لے آئی گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ راول نے حیرانی سے پوچھا کہ جوزفائن یہاں کیسے آ گئی؟ تو اسے جواب ملا کہ خانم فرخانہ اسے ابھی تھوڑی دیر قبل اپنے ساتھ لے کر یہاں آئی ہیں۔ راول ایک سرد سانس لے کر رہ گیا۔ بلا شبہ فرخانہ ایک عظیم عورت اور وفا شعار بیوی تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ فرخانہ عقب سے اس کے قریب پہنچ گئی۔ فرخانہ کے قدموں کی چاپ سن کر راول چونکا، اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ فرخانہ نے گردن خم کر لی تھی۔ آؤ فرخانہ، میرے ساتھ آؤ، اس نے کہا، اور فرخانہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔
راول اپنے کمرہ خاص میں پہنچ گیا۔ میں نے سنا ہے ہمارا خوش بخت بھی تغرل کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ فرحانہ راول کے سامنے بیٹھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں فرحانہ، وہ بھی اب تغرل کا ساتھی اور خون ریزی میں سب سے آگے ہے۔ راول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرحانہ بمشکل اپنے دل میں امٹنے والے طوفان کو سنبھالے ہوئے تھی۔ پھر اس نے راول کو سہارا دیتے ہوئے کہا، قدرت کو یہی منظور تھا خان، قدرت کو یہی منظور تھا، اور تم کہتی ہو کہ میں اپنے آپ کو سنبھالے رکھوں، اپنے اس منصب کو سنبھالے رکھوں۔ فرحانہ، میں سرداری کے اس بوجھ سے تنگ آ گیا ہوں، میرے شانے ٹوٹنے لگے ہیں۔ میں نے فرحانہ یہ بات جرگے میں کہہ دی ہے کہ شیر کوہ کے لوگ کسی بھی مناسب شخص کو اپنا سردار منتخب کر لیں۔ بہت دنوں سے لوگ ان کوششوں میں مصروف ہیں۔ ایک عجیب افراتفری پیدا ہو گئی ہے، ہر شخص سردار بننا چاہتا ہے۔ میں بے شک شیر کوہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی، میرا خاندان، میرا ماضی اس سے وابستہ ہے، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے فرحانہ جیسے اب میں یہ سب کچھ نہ کر سکوں گا۔ میں کس کے لیے یہ سب کچھ کروں فرحانہ؟ اپنی بیٹیوں کے لیے۔ خان، تمہیں سردار بن کر رہنا ہوگا، سردار رہ کر تم ان کے بہتر انداز میں شادی کر سکتے ہو۔ اگر تم سردار نہ رہے تو ہمارا مستقبل ہی تاریک ہو جائے گا۔ میں ہر طرف سے مصیبتوں میں گرا ہوا ہوں، راول نے رندے ہوئے لہجے میں کہا، اور فرحانہ اسے تسلیاں دیتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد راول اپنی جگہ سے اٹھا اور جوزفائن کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ جوزفائن ایک آرام کرسی پر نڈھال سی پڑی تھی۔ راول کے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے آنکھیں کھول دیں اور غصیلے لہجے میں بولی، کاسینہ کے غلام، کہو کیا خبر لائے ہو، اور کون کون سی کہانیاں تمہارے سینے میں پوشیدہ ہیں؟ نابکار عورت، کاش تیرے ذہن کی کہانیاں پہلے میرے علم میں آ سکتی۔ تو میں تجھے فنا کر دینا چاہتا ہوں، تیرے وجود کے ہر ذرے سے مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے تجھے محبت کی بنیاد پر دوبارہ اپنے ساتھ شامل نہیں کیا، بلکہ میری مصلحت نے ایک بار پھر مجھے ناکارہ بنا دیا ہے۔ کاش میں مصلحت سے کام نہ لیتا، کاش میں تیری زندگی کو ختم کرنے کا خطرہ مول لے لیتا۔ اور اب جوزفائن، اگر تو اپنا ذہنی توازن واپس لانے میں کامیاب ہو گئی تو میں جانتا ہوں کہ اس بار پھر تو شیر کوہ کے لیے، میرے بچوں کے لیے باعث عذاب ہوگی۔ تجھے مر جانا چاہیے جوزفائن، تجھے مر جانا چاہیے۔ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے فنا کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ ایک نیکی تو میرے اس گناہوں کے حساب میں شامل ہو۔ راول اپنی جگہ سے اٹھا اور جوزفائن کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور آہستہ سے بولی، ہاں، غلاموں کے لیے بہت سے اقدامات کرنا ضروری ہوتے ہیں، لیکن کاسینہ کے غلام، تو اسی وقت فرحانہ عقب سے راول خان کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، خان، کسی ایسے شخص کو ہلاک کرنا بھی کوئی نیکی نہیں ہے جو اپنے حواس میں نہ ہو۔ یہ تمہارے سامنے مدافعت نہ کر سکے گی اور تم اپنے گناہوں میں ایک گناہ کا اضافہ کر لو گے۔ فرحانہ، یہ ناگن ہے اور موذی کو مارنا ثواب ہوتا ہے۔ نہیں، ایک گوشت پوست کے انسان کو تم صرف اپنے تصور کے ہاتھوں ناگن قرار نہیں دے سکتے خان۔ خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کرو، اسے جینے دو، اور اب اس کی زندگی بھی کیا ہے۔ نہیں خان، میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گی۔ فرحانہ، اسے میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہی رکھا کرو، مجھے اس کے وجود سے گھن آتی ہے، مجھے اس کے وجود سے گھن آتی ہے۔ سنو خان، میں تمہیں حکم نہیں دے سکتی، میں تو خود تمہاری خادمہ ہوں، تمہاری غلام ہوں، لیکن میری درخواست ہے کہ خود کو سنبھالے رکھو۔ تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے خان، تمہیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ ایک بات بتاؤ فرحانہ۔ ہاں خان، پوچھو۔ خوش بخت کی لاش اگر تمہارے سامنے لائی جائے تو تم پر کیا کیفیت طاری ہوگی؟ ایک ماں کی حیثیت سے میں برداشت نہیں کر سکوں گی خان، لیکن میں ایک سردار کی بیوی بھی ہوں۔ ماں کی مامتا جوش مارے گی تو یہ احساس بھی ہوگا کہ خانم کی حیثیت سے تم نے مجھے ہزاروں نوجوانوں کی ماں بنا دیا ہے، اور اگر میرا بیٹا ان ہزاروں کے لیے تکلیف دہ ہے تو پھر ایک ماں اپنے تمام بچوں کا خیال بھی کرے گی۔ فرحانہ، خانم، کاش کہ تو ابتدا سے میرے ساتھ ہوتی اور میں تیرے احکامات پر عمل کرتا تو آج راول خان کی شخصیت ہی بدلی ہوتی۔ چلو فرحانہ، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے فیصلہ کرنا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خان، آپ آرام کریں، آئیے آپ آرام کریں، جوزفائن کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے، اسے اب کوئی نقصان پہنچانا بھی ظلم ہے۔
اور میں آپ کو کوئی ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ فرحانہ راول کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہاں سے باہر نکل آئی۔ راول کی حالت واقعی بہت خراب ہو گئی تھی، لیکن فرحانہ اسے تسلیاں دیتی رہی اور اس نے راول کی کیفیت کافی حد تک بحال کر دی، لیکن راول کے سامنے اب بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دن گزر گیا، دوسرا دن اور پھر تیسرا دن۔ شیر کوہ کے حالات کیا تھے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ بدر شاہ نے خود ہی راول سے ملاقات کی۔ کہو بدر شاہ، کیا حالات ہیں؟ آپ کی خیریت معلوم کرنے آ گیا ہوں سردار۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں آئندہ کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ شکن خان کی کیا کیفیت ہے؟ میرے جواب کے بعد سے اس کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تاہم جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری کافی حد تک ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کو بھولنا ہوگا سردار۔ اگر ہم نے ذرا بھی کمزوری کا اظہار کیا تو لوگ ہمیں کھا جائیں گے۔ آپ نے جو اعلان کیا ہے اس کا نتیجہ آپ نے خود دیکھ لیا۔ شیر کوہ میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو سرداری سنبھال سکے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ اعلان دوبارہ جرگے میں کریں کہ جو شخص بھی اس گروہ کو گرفتار کرے گا یا ختم کرے گا اسے شیر کوہ کی سرداری سونپ دی جائے گی۔ یہ اعلان تو ہو چکا ہے بدر شاہ۔ نہیں خان، میں چاہتا ہوں کہ پورے شیر کوہ کی آبادی کو طلب کیا جائے اور اس میں یہ اعلان ایک باقاعدہ شکل میں کر دیا جائے۔ خان راول خان، میں یہ بات جانتا ہوں کہ یہ اعلان کرتے ہوئے آپ کی اپنی کیا کیفیت ہوگی، کیونکہ اس گروہ میں اب خوش بخت بھی شامل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اول تو ان پر قابو پانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ دوم یہ کہ اگر وہ زندہ گرفتار ہو گئے تو ہم خوش بخت کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا خان تو آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ خوش بخت ایک خونخوار بھیڑیا بن چکا ہے اور کسی بھیڑیے کو سرداری نہیں سونپی جا سکتی۔ راول نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس حقیقت کو اس سے زیادہ اور کون قبول کر سکتا تھا؟ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، شیر کوہ کے معززین کو طلب کر لو، میں ان کے سامنے یہ اعلان کر دوں گا۔ وستونیا نے اپنے باپ کا خیر مقدم کیا۔ آغا سیٹھ کسٹمز کے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلا تھا اور وستونیا اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ باپ بیٹے گلے ملے اور اس کے بعد وستونیا آغا سیٹھ کو لے کر چل پڑا۔ کہو میرے بیٹے، تمہاری تعلیم کیسی جا رہی ہے؟ نہایت مناسب، میں آپ کو ہمیشہ اپنی تعلیمی رپورٹوں پر خوشخبری سنایا کرتا ہوں۔ مجھے تم پر فخر ہے وستونیا۔ تمہاری ماں سپازیا کیسی ہیں؟ ماں بیمار ہیں، لیکن ان کی بیماری شدید نوعیت کی نہیں ہے۔ ان کی مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ آپ سنائیے، آپ کا جرمنی کا دورہ کیسا رہا؟ بہت عمدہ، بلکہ بعض اوقات تو میں بہت سی ایسی باتیں سوچنے لگتا ہوں جو اب مجھے نہیں سوچنا چاہیے۔ مثلاً، وستونیا نے سوالیہ نگاہوں سے آغا سیٹھ کو دیکھا۔ بیٹے، زندگی بعض اوقات ایسے رخ پر مڑ جاتی ہے جس کے لیے انسان ذہنی طور پر کبھی تیار نہیں ہوتا، لیکن بدلے ہوئے رخ پر وہ اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ کسی اور سمت دیکھنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ دنیا بہت حسین ہے۔ جدوجہد تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے ضروری ہے، لیکن جدوجہد میں اگر سکون کا انداز بھی شامل ہو تو اس جدوجہد میں بھی لطف آتا ہے۔ ہم جو کچھ کیا کرتے تھے اسے ترک کرنے کے بعد ہم نے جو زندگی اپنائی وہ اس قدر دلکش ہے کہ اب میں زندگی کے ان سالوں کی گمشدگی پر افسوس کرتا ہوں جو میں نے اس دنیا سے دور رہ کر گزارے۔ وستونیا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں ڈیڈی، وہ بولا، ایسی کوئی بات آپ اپنے دل میں نہ لایا کریں۔ بعض اوقات انسان راہ سے بھٹک کر جانے کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ صحیح سمت پر آ جانا ہماری خوش بختی کی علامت ہے، اور اس کے بعد بھولے ہوئے رستے یاد رکھنا حماقت ہے۔ ہاں، درست کہا تم نے، لیکن کبھی کبھی ماضی یاد آ جاتا ہے۔ جن یادوں میں خوشگوار تاثر نہ ہو انہیں ذہن سے دور رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آغا سیٹھ نے ستائشی انداز میں وستونیا کو دیکھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ آج اس کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ ہوائی سفر کے دوران بھی وہ اپنے ماضی میں کھویا رہا تھا اور اسے ایک عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوتا رہا تھا۔ دنیا میں ہنسنے بسنے والے یہ پھول جیسے لوگ کسی کی درندگی کا شکار ہو جائیں تو اس درندے کو شاید قدرت بھی معاف نہ کرتی ہو۔ انسان پر تو انسانیت کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ جو انسانیت کے دشمن بن جاتے ہیں وہ زندگی کے آخری لمحات کیسے گزارتے ہوں گے؟ کار خوبصورت کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ سپازیا شوہر کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ آغا سیٹھ تمام ملازمین سے تپاک سے ملے اور پھر اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ وستونیا اور سپازیا اس کے ہمراہ تھے۔
تقریباً 4:30 بج رہے تھے کہ ایک ملازم نے ایک کارڈ پیش کیا اور آغا سیٹھ خوشی سے اچھل پڑا۔ بھائی واہ، یہ صاحب بڑے موقع سے آئے ہیں۔ کون ہیں ڈیڈی؟ وستونیا نے پوچھا۔ ناصر افضال صاحب، لیکن کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں کہ وہ بغیر کسی اطلاع کے آ گئے؟ آؤ ان کا استقبال کریں۔ آغا سیٹھ، سپازیا اور وستونیا تینوں ہی باہر نکل آئے تھے۔ کوٹھی کے بیرونی حصے پر نگاہ ڈال کر تقریباً تینوں ہی چونک پڑے۔ پولیس کی ایک گاڑی وہاں موجود تھی اور ناصر افضال 3 افراد کے ساتھ وردی میں ملبوس برآمدے میں کھڑا ہوا تھا۔ پولیس کی گاڑی کی موجودگی تعجب خیز تھی۔ ویسے ناصر افضال کا وردی میں یہاں آنا اتنا حیرت ناک نہیں تھا، تاہم تینوں ہی نے خود کو سنبھال لیا۔ آغا سیٹھ نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی واہ، آج تو آپ اس طرح آئے ہیں ناصر صاحب کہ ہمیں خوف زدہ ہو جانا چاہیے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ آغا سیٹھ نے مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ناصر افضال نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بالکل ٹھیک ہوں آغا صاحب، آپ سے ملاقات بے حد ضروری تھی اور ہمیں یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ آپ آ رہے ہیں۔ خوب، آئیے، آپ اندر آئیے، چلیں اگر یہ لوگ ساتھ آنا چاہیں تو۔ میں معذرت چاہتا ہوں آغا صاحب، دراصل آج یہاں میری آمد سرکاری ہے، قطعی سرکاری۔ خیریت؟ ناصر افضال صاحب، آپ کے لہجے کی سنجیدگی کہتی ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، آغا سیٹھ نے کہا۔ ہاں آغا صاحب، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کا اظہار کن الفاظ میں کروں۔ آغا سیٹھ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ناصر افضال کو دیکھنے لگا۔ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑ رہا ہے آغا صاحب، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ بحری قزاق شوگان ہیں۔ وستونیا کے بدن میں بجلی کی سی لہر دوڑ گئی۔ سپازیا کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ آغا سیٹھ البتہ خاموش اور سرد نگاہوں سے ناصر افضال کو دیکھ رہا تھا۔ بحری قزاق اور میں؟ اس نے کہا۔ ہاں آغا صاحب، اس سلسلے میں ہمیں کچھ ثبوت بھی ملے ہیں۔ بیٹھیے تو صحیح، اطمینان سے بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ اگر آپ ان شواہد کی روشنی میں مجھے ایک بحری قزاق ثابت کر دیتے ہیں تو میں انہیں تسلیم کر لوں گا۔ ظاہر ہے ثبوت تو ثبوت ہوتے ہیں۔ بیٹھ اس لیے نہیں سکتا آغا صاحب کہ میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ ارے بھائی، کر لینا گرفتار، کچھ چائے وغیرہ تو ہو جائے۔ اب ملازمت اتنی سخت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اپنے تعلقات کو نظر انداز کر دے۔ کاش مجھے تعلقات کو نظر انداز کرنے کا موقع نہ ملتا، ناصر افضال نے کہا۔ پھر گرفتار کر لیجئے مجھے، آپ کے ساتھ ہی چائے پی لیں گے جا کر۔ وستونیا، یہ آپ کے ناصر افضال صاحب ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ثبوت تو ذرا ہمیں دکھا دیے جائیں۔ یہ ہم دوستی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ پولیس والے تو یوں کہتے ہیں کہ باقی سب کچھ تھانے یا عدالت میں جا کر پتہ چل جائے گا۔ ہاں، اگر تھوڑی بہت دوستی کا احساس آپ کے دل میں ہے تو ذرا ہمیں بتا دیجئے کہ ہم بحری قزاق شوگان کیسے ہو گئے۔ ناصر افضال کے چہرے پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن اس وقت ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے وہ ہر قسم کے جذبات سے دور رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، آغا صاحب، جب میری آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو نہ جانے کیوں مجھے آپ کے چہرے پر کچھ شناسائی کا احساس ہوا تھا۔ پھر اسی اثنا میری نظر سے ایک فائل گزری جس کا تعلق شوگان سے تھا۔ میں نے حسب عادت تحقیقات کی تو راستے آپ ہی کی شخصیت تک جا کر ختم ہوتے نظر آئے۔ اس دوران میں ہم نے آپ کے چند ساتھیوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ ان سے جس قدر معلومات مجھے مل سکی تھیں میں نے حاصل کیں۔ ان تمام رپورٹوں کو ترتیب کے بعد ہی میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور یہ سارے ثبوت ناقابل تردید ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا انکل کہ آپ سے ملاقات ہمارے لیے بہتر نہ ہوئی، وستونیا نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ بیٹے، ناصر افضال نے وستونیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، آپ کو یقیناً یاد ہوگا۔ کیا سوال؟ وستونیا نے پوچھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی مجرم میرا بہت ہی عزیز دوست یا ساتھی ہو تو مجھے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، اور اس وقت جب بات آپ تک آ پہنچی ہے آپ مجھے روکنا چاہتے ہیں وستونیا؟ نہیں ناصر افضال صاحب، آپ اگر ناقابل تردید ثبوت حاصل کر چکے ہیں تو پھر آپ کی معلومات میں یہ کمی کیوں ہے؟ یہ میری ماں ہے، بقول آپ کے شوگان کی بیوی، اور میں شوگان کا بیٹا ہوں۔ ظاہر ہے ایک جوان بیٹا باپ کے جرائم میں بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ کیا آپ میری گرفتاری کے وارنٹ نہیں لائے؟ نہیں۔ ہاں، اگر یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ بھی اپنے باپ کے شریک کار رہے ہیں تو پھر میرے لیے یہ بھی ضروری ہوگا
کہ میں آپ کو بھی گرفتار کر کے قانون کے حوالے کروں، اور اگر میں خود آپ سے یہ اعتراف کروں کہ اپنے باپ کے ہر جرم میں شریک رہا ہوں تو پھر آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں جو جرم میرا باپ کرتا رہا ہے میں نے بھی کیا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا وستونیا کہ اس وقت تم جذبات سے کام نہ لو اور ایک اچھے انسان کی طرح قانون کی مدد کرو؟ انوکھا قانون ہے آپ کا، آپ نے ہماری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ہماری ہی گردن میں پھندا ڈالنے پر تل گئے ہیں۔ میری دلی خواہش ہے کہ میرے مہیا کیے ہوئے تمام ثبوت جھوٹے ثابت ہوں۔ میں اس وقت خود کو انتہائی خوش قسمت انسان سمجھوں گا کہ مجھے تم لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے اور تم مجھ پر تھوکتے ہوئے یہ کہو کہ میں نے دوستی کا کیا صلہ دیا۔ یقین کرو وستونیا، مجھے اپنی اس ناکامی سے بے حد خوشی ہوگی، لیکن جہاں تک قانون کا تعلق ہے اس کے تحت میں شوگان کو گرفتار کرنے پر مجبور ہوں۔ تو پھر یار تم نہ چائے پی رہے ہو نہ اپنے ساتھ پلانے لے جا رہے ہو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ گرفتار کر لو مجھے۔ شوگان نے دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو ناصر افضال نے فوراً اس کے ہاتھوں میں آہنی کڑیاں ڈال دیں۔ سپازیا کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ صوفے پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وستونیا اسے سنبھالنے میں مصروف ہو گیا۔ شوگان نے واپس مڑتے ہوئے کہا، وستونیا، ماں کو سنبھالے رکھنا۔ وستونیا کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ ناصر افضال نے شوگان کو دروازے کی جانب بڑھنے کے لیے کہا اور شوگان مسکراتا ہوا ناصر افضال کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دروازے پر مسٹر خان اور دوسرے مسلح جوان کھڑے تھے تاکہ اگر کسی مداخلت کا خدشہ ہو تو فوری طور پر اس کا تدارک کیا جا سکے، لیکن شوگان کی جانب سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی تھی۔ البتہ گاڑی میں بیٹھتے ہی شوگان نے کہا، بھائی ناصر افضال صاحب، بہت ذہین آفیسر ہیں آپ کی اس ذہانت سے مجھے خوشی ہوئی۔ آپ نے تو میری پوری کوٹھی کی ناکہ بندی کرا دی ہے۔ بحری قزاق شوگان کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ بین الاقوامی مجرم ہے اور اس کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا۔ ناصر افضال نے خشک لہجے میں کہا اور گاڑیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر دیا۔ بستی ترگانہ جو سکون کی آغوش میں سوئی ہوئی تھی گولیوں کی آوازوں سے گونج اٹھی اور ترگانہ کے لوگ ہڑبڑا کر جاگنے لگے۔ جس کسی نے گھر کے دروازے سے قدم نکالا وہیں خون میں لت پت ہو گیا۔ بے دریغ قتل عام ہو رہا تھا اور گولیاں ہر گھر کے در و دیوار کو چھید رہی تھیں۔ نہ جانے کتنے لوگ موت کی آغوش میں جا سوئے اور اس کے بعد تغرل کے نام کا نعرہ گونجا۔ ترگانہ کے لوگ دہشت سے کانپ کر رہ گئے اور ایسے کونے کھدرے تلاش کرنے لگے جہاں انہیں ڈاکو تغرل سے پناہ ملے۔ طویل عرصے سے وہ سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس سے پہلے تغرل نے جو دہشت گردی مچائی تھی، لیکن اس کے بعد شاید ان کی تقدیر یاور ہوئی اور انہیں تغرل سے نجات مل گئی۔ ترگانہ کا سردار بھی خراج ادا کرنے والوں میں شامل تھا اور اس طرح اس نے ترگانہ کے لیے امان حاصل کر لی تھی۔ لیکن بعد میں جو کچھ ہوا اس سے وہ غافل نہ تھا۔ لیکن آج یہ ڈاکو تغرل کہاں سے پیدا ہو گیا؟ بہرحال ترگانہ پر دہشت و بربریت حملہ آور ہو چکی تھی۔ انسانی چیخیں گونج رہی تھیں، ڈاکو لوٹ مار کر رہے تھے، انہوں نے تباہی مچا رکھی تھی۔ تب ترگانہ کے سردار نے سفید چادر لہرا کر پناہ مانگی۔ یہ ڈاکو تغرل کا خاص انداز تھا۔ پناہ مانگنے کے بعد سردار سے گفت و شنید کی جاتی تھی۔ چنانچہ گولیاں چلنا بند ہو گئیں اور سردار کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک کھلی جگہ آ کر تغرل خان سے بات کرے۔ یہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ گولیاں بند ہونے کے بعد اگر کسی جانب سے ایک پتھر بھی پھینکا گیا تو پوری بستی کو نظر آتش کر دیا جائے گا۔ انداز 100% ڈاکو تغرل خان ہی کا تھا، لیکن انہیں بتایا گیا تھا کہ اب تغرل زندہ نہیں ہے۔ تاہم سردار اور اس کے چند مشیروں نے اپنی آنکھوں سے ان 5 سفید گھوڑوں کو دیکھا جو ایک زمانے میں پہاڑوں کی ہولناک روایت بنے ہوئے تھے۔ سردار کانپتا ہوا تغرل کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی خوفزدہ نگاہوں سے ڈاکو تغرل خان کو دیکھا۔ وہی بلند و بالا قامت، وہی خونخوار چہرہ، وہی انداز، آنکھوں میں وحشت کی چمک لیے ہوئے۔ ڈاکو تغرل خان ترگانہ کے سردار کے سامنے آ گیا۔ اس کا سفید شاندار گھوڑا پینترے بدل رہا تھا۔ ترگانہ کے سردار، ترگانہ کی زندگی کے لیے ہمارے لیے زر و جواہر کے انبار پیش کرو۔ معزز سردار تغرل خان، پہاڑوں کے شہنشاہ، ہم تو ان لوگوں میں شامل ہیں جو تیرے خراج گزار تھے، اور وادی شیرگانہ میں ہم نے کبھی اپنے خراج کی رقم کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی، لیکن آج ہم پر یہ قیامت کیوں نازل ہوئی ہے؟ ہمیں تو خراج ادا کرنے سے روکا گیا تھا، ورنہ ترگانہ نے ہمیشہ ہی تیرے حکم کی تعمیل کی ہے۔
تمہیں خراج ادا کرنے سے روکنے والا کون تھا؟ سردار ترگانہ، راول خان شیر کوہ کا سردار۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ تغرل خان کا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے اور شیرگانہ ویران و برباد ہو گئی ہے، آئندہ کوئی ادھر کا رخ نہ کرے۔ تو دیکھ لے راول خان کا حکم ماننے پر تم لوگوں پر کیا قہر نازل ہوا ہے۔ اب جاؤ راول خان سے تحفظ مانگو، اسے کہو کہ ہر وہ بستی جو خراج نہیں دے گی تغرل خان کی دسترس سے دور نہیں ہے، ان سب کو سزا دی جائے گی۔ انہیں چاہیے تھا کہ خراج کی رقم وادی شیرگانہ کے غاروں میں انڈیل دیتے، لیکن انہیں اس سرکشی کا بدلہ اس شکل میں ملا ہے۔ خراج کی رقم کیونکہ تم لوگوں نے خود منسوخ کی ہے اور میری طرف سے اس کی ہدایت نہیں کی گئی تھی، اور آج کے بعد جب بھی کبھی تم سے کچھ لینا ہوگا اس انداز میں لیا جائے گا۔ نہیں تغرل خان، ہم خراج ادا کرنے کو تیار ہیں، تم اطمینان رکھو، وادی شیرگانہ میں رقم پہنچ جائے گی جو ہم ہمیشہ دیتے آئے ہیں۔ اب اسے میری جانب سے منسوخ سمجھو، اور تم بہت دیر کر رہے ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ایک بار پھر تمہاری بستی آگ اور خون میں نہا جائے؟ نہیں، ہم تیری طلب کے مطابق اشیاء حاضر کرتے ہیں۔ اشیاء کا انبار زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مختصر لیکن قیمتی چیزیں درکار ہیں مجھے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تجھے پیش کر دیتے ہیں، ترگانہ کے سردار نے کہا، اور اس کے بعد تغرل کے سامنے زیورات اور نقد رقم کے انبار لگا دیے گئے۔ تغرل کے اشارے پر باقی افراد نے تمام چیزیں سمیٹ لیں، اور تغرل قہقہا لگا کر اپنے گھوڑے کی لگامیں واپس موڑتا ہوا بولا، ترگانہ کے سردار، راول خان کے پاس جانا، وہ تمہیں اس بات کا جواب دینے پر مجبور ہے کہ اس نے تمہیں غلط راستوں کا راہی کیوں بنایا۔ اس کے بعد چند فائر ہوئے اور 5 سفید گھوڑے واپسی کا سفر کرنے لگے۔ ترگانہ میں حشر کا سا سماں برپا ہو گیا تھا، مرنے والوں کی لاشیں اٹھائی جانے لگیں اور جو زخمی تھے انہیں امداد دی جانے لگی۔ تغرل کے ساتھی کامیاب و کامران ان راستوں پر دوڑ رہے تھے جو اس وقت تاریک اور سنسان پڑے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سے پہاڑی چٹانیں گونج رہی تھیں، اور ایک بار پھر ڈاکو تغرل خان کی ہیبت ان پہاڑوں پر طاری ہونے لگی تھی۔ ابھی تو تغرل خان نے ان علاقوں میں اپنا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں بنایا تھا۔ مغل خان اور شیرل خان کی بستی کافی دور تھی، وہاں سے تو یہ نکل آئے تھے اور اب انہیں اپنے لیے کسی ٹھکانے کی تلاش تھی۔ دیر تک گھوڑے دوڑتے رہے، سپیدہ شہر دھیرے دھیرے نمودار ہو رہا تھا، پھر ایک جگہ منتخب کر کے قیام کیا گیا اور یہاں سارا سامان انبار کر دیا گیا۔ تغرل اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا اور اس کے قہقہے گونج رہے تھے۔ دوسرا خوش نظر آنے والا خوش بخت تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے بے شمار انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور خون بہانے کی خواہش پوری کر لی تھی۔ اسے یہ زندگی بے حد پسند تھی، اور سب سے زیادہ وہی اس بات پر خوش تھا کہ تغرل نے ایک بار پھر اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ گھوڑوں کو ایک طرف باندھا گیا، سامان ایک جگہ جمع کیا گیا۔ تغرل اب کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تیمور کو طلب کر لیا اور تیمور اس کے سامنے پہنچ گیا۔ بڑے سر والے، تو نے دیکھا میرے انداز میں کوئی کمی ہے، میری ہیبت میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں سردار تغرل خان، تو شیروں کا شیر ہے، اور شیر جب تک زندہ رہتا ہے شیر رہتا ہے۔ واہ، جیتا رہ، کیا بات کہی ہے تو نے۔ شیر واقعی جب تک زندہ رہتا ہے شیر ہی رہتا ہے، چاہے اس کی عمر کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن تیمور، اب دوسرے کچھ مسائل ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ کیا خان؟ تیمور نے پوچھا۔ زر و جواہر کے انبار، ہم ان کا کیا کریں گے؟ بتا ہمیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ فی الحال انہیں کہیں محفوظ کر دینا ہوگا، یہ سب سلسلہ بعد میں کریں گے خان۔ ہم ان کا کیا مصرف دریافت کریں؟ جب میرا گروہ بن گیا تھا اور بے شمار افراد میرے ساتھ شامل ہو گئے تھے، ہمارے پاس اتنا خزانہ تھا کہ ان کو ہم شہنشاہ بنا دیتے، تب بھی یہ خزانے کم نہ ہوتے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ لوٹ مار تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن ان کا کوئی بہتر مصرف بھی دریافت ہو جائے۔ خان، اس کا فیصلہ ہم اطمینان سے کر لیں گے۔ میرے ذہن میں ایک اور تجویز ہے۔ ہاں بول بڑے سر والے، تو جو کچھ کہتا ہے وہ ہمیشہ مؤثر اور کارگر ہوتا ہے۔ سردار، اگر ہمیں انہی علاقوں میں رہنا ہے تو پھر ہمیں اپنا کوئی ٹھکانہ بنانا ہوگا۔ دیکھو تیمور، میں تیری ہر بات سے متفق ہوتا ہوں، لیکن ٹھکانہ بنانے کے لیے ہمیں کوئی ایسی ہی عمدہ جگہ درکار ہوگی جیسی اب تک ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ بات جانتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ زیادہ لشکر نہیں ہے، اور تولائی خان، شیرم، جابر اور فرزان بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ سمجھ رہا ہے تو، ہم بے شک اپنے ساتھیوں سے مطمئن ہیں، لیکن ان کا وہ معیار نہیں جو ہونا چاہیے۔
اور ہمیں ان پر مکمل بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے۔ اب ہم 5 وہ نہیں ہیں جو تارکا کے پورے لشکر کو شکست دے سکتے تھے، بلکہ ان میں کچھ کمی ہے۔ میں تیرا نام نہیں لیتا، تو ہر جگہ میرا نعم البدل ثابت ہوا ہے، لیکن باقی لوگ ابھی ناتجربہ کار ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کا تجربہ بڑھے گا اور یہ اپنے فن میں طاق ہو جائیں گے۔ اس وقت تک ہمیں کسی بہت بڑے لشکر کا سامنا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بالکل درست کہا سردار تغرل خان، ایک سردار کی سوچ یہی ہونی چاہیے۔ میں خود بھی اس بات سے متفق ہوں کہ ہمیں اپنے ٹھکانے کے لیے کسی جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا، ورنہ مال و اسباب کے اس انبار کو لادے لادے ہم کہاں پھریں گے، اور اس کے لیے ہمیں زیادہ فاصلہ بھی نہیں اختیار کرنا ہوگا۔ ہاں سردار، کل ہم اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کریں گے۔ پہاڑوں کی ہر چٹان ہمیں جگہ دے سکتی ہے، صرف اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمارے اس ٹھکانے کا علم کسی اور کو نہ ہونے پائے۔ یوں تو شیر کوہ کے قریب ہمارا پرانا ٹھکانہ بھی برا نہیں، لیکن چونکہ سردار راول اب تغرل خان کی زندگی سے واقف ہو گیا ہے، چنانچہ کم از کم وہ اس ٹھکانے کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ تیرا کہا درست ہے۔ ارے سن، وہ جو ایک دریا ہے جو مشرقی پہاڑوں کی سمت بہتا ہے، اس دریا کے کنارے واقع پہاڑوں میں بہت سے غار ہیں۔ اگر ہم ان غاروں کا رخ کریں تو کیسا رہے گا؟ نہایت مناسب تغرل خان، در حقیقت میری بڑی کھوپڑی میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی۔ واقعی وہ جگہ عمدہ ہے، تھوڑے ہی فاصلے پر گزرگاہ جو ہمارے بہت کام آئے گی۔ میرا خیال ہے تیمور، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا چاہیے، کیونکہ محفوظ پناہ کی عدم موجودگی کے باعث آرام ممکن اور مناسب نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے سردار، انتظار کس بات کا؟ ہمیں دریائے سونڈا کی جانب چلنا چاہیے۔ واقعی وہاں کے پہاڑی غار ہمارے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ خوب نام لیا تو نے، میرا ذہن تو اس نام کو تلاش کرنے میں ناکام رہا تھا۔ تغرل نے فوراً ہی تیاریاں شروع کر دیں اور چند ہی لمحوں بعد دریا کی جانب ان کا سفر شروع ہو گیا۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ راستہ ویران اور ہموار ہونے کے باعث سفر میں کوئی دقت نہیں پیش آ رہی تھی۔ دریائے سونڈا کے ان غاروں کو تغرل نے کسی زمانے میں دیکھا تھا، تیمور بھی ان سے واقف تھا، اور در حقیقت غاروں کا یہ عظیم الشان سلسلہ ان کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا تھا۔ خصوصیت ان میں یہ تھی کہ یہ غار محفوظ ترین تھے اور یہاں انہیں تلاش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گو انہوں نے یہ غار کبھی اندر سے نہیں دیکھے تھے، لیکن ایک بات شاید کبھی تغرل کے ذہن میں آئی تھی، وہ یہ کہ اگر عارضی طور پر کبھی پناہ لینی پڑی تو یہ غار ان کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں، اور اس وقت یہی بات اسے یاد آ گئی تھی۔ پھر جلد ہی انہیں تھوڑے فاصلے پر پہاڑوں کے آثار نظر آنے لگے۔ مغل اور شیرل خان بھی دلچسپ نگاہوں سے اس عظیم الشان پہاڑی سلسلے کو دیکھ رہے تھے جو اس کے دامن میں پھیلا ہوا تھا۔ پھر اس کے دامن میں انہوں نے وہ غار دیکھے اور وہ مسرت سے اچھل پڑے۔ کیا عمدہ جگہ ہے! واقعی ہمارے قیام کے لیے اس سے اچھی جگہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، شیرل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تغرل نے کوئی جواب نہ دیا اور تیمور تمام گھوڑوں کو یکجا کرنے لگا۔ اس کے بعد پہاڑوں کے سلسلے سے گزرتے ہوئے ان غاروں کا جائزہ لیا جانے لگا، جو اندر سے کافی وسیع و عریض تھے اور ضرورت سے زیادہ کشادہ اور صاف ستھرے نظر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد کافی تھی۔ تغرل خان ان غاروں کو دیکھ کر بے پناہ مسرت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے حیران لہجے میں تیمور سے کہا، تیمور، اس سے پہلے ہم ان غاروں کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا کرتے تھے۔ یہ تو شاندار جگہ ہے، اور غاروں کے یہ سلسلے نہ جانے کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد ہم ان غاروں کے اندر ہی اندر ایسے سوراخ کر لیں جن کے ذریعے ایک غار سے دوسرے غار تک منتقل ہو سکیں، تو میرا خیال ہے ان پوری پہاڑیوں میں ہمارا قبضہ ہوگا اور ہم آن کی آن میں کہیں سے کہیں جا سکیں گے۔ واقعی سردار تغرل خان، ان پہاڑوں نے ہمیں بے حد تحفظ بخشا ہے۔ فی الحال آرام کے لیے ایک کشادہ غار کا بندوبست کر لیا جائے، اور اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اپنے اس مسکن کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ تغرل خان نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ رات کو انہوں نے شدید لوٹ مار اور بھاگ دوڑ کی تھی۔ اس کے بعد دن کا تقریباً آدھا حصہ دریائے سونڈا تک پہنچنے میں صرف ہو گیا تھا، چنانچہ اب سب آرام کرنا چاہتے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء نکالی گئیں اور شکم سیری کے بعد وہ غار کے ننگے فرش پر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ گھوڑے ایک سمت بندھے ہوئے اونگ رہے تھے۔ غار اتنا وسیع اور کشادہ تھا کہ گھوڑوں کو چھپانے کے لیے بھی کافی جگہ تھی۔
غرض یہ کہ یہ خوفناک گروہ ایک بار پھر زندہ ہو گیا تھا اور اس کی کارروائیاں انتہائی خوفناک ثابت ہو سکتی تھیں۔ یہ ٹھکانہ جو اچانک ان کے ذہن میں آیا تھا، ان کے لیے بہت ہی کارآمد تھا، اور اگر یہاں بہترین منصوبہ بندی کر لی جاتی تو اس جگہ سے وہ چاروں طرف کا جائزہ بھی لے سکتے تھے۔ پہاڑی کی بلند چوٹیاں ان کی معاون ہو سکتی تھیں، اور جیسا کہ تغرل نے کہا کہ اگر یہاں غار در غار سرنگوں کا جال بچھا دیا جائے تو یہ ٹھکانہ ان کے لیے مضبوط ترین پناہ گاہ بن سکتا ہے۔ ان نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، سب رات کی نیند اور دن کی تھکن پوری کر رہے تھے۔ سب سے پہلے جس شخص کی آنکھ کھلی وہ خوش بخت تھا۔ خوش بخت غار کے فرش پر بیٹھ کر ان چاروں سونے والوں کو دیکھتا رہا۔ اس کی ذہنی کیفیت اب بہتر تھی۔ تغرل کے ساتھ وہ جس مہم میں شریک ہوا تھا وہاں اسے دل کے ارمان نکالنے کا پورا موقع مل گیا تھا، اور اس نے کافی وحشت خیزی کی تھی۔ لیکن اب کیا جائے؟ سونے والوں کو سونے دیا جائے یا باہر نکل کر ماحول دیکھا جائے؟ جھٹپٹا پھیل چکا تھا اور پہاڑوں میں شام اترتی آ رہی تھی۔ وہ پیدل ہی کافی دور تک آگے بڑھتا چلا گیا اور اس کے بعد پہاڑیوں پر سے گزرتا ہوا اس درے کے سامنے پہنچ گیا جو ایک گزرگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خچروں اور گھوڑوں کے قدموں کے نشانات درے کی پیلی مٹی پر نظر آ رہے تھے، لیکن جو شے خوش بخت کو نظر آئی اس نے اسے انتہائی مسرور کر دیا۔ یہ دو گھڑ سوار تھے جو آہستہ روی سے درے سے گزر رہے تھے۔ غالباً وہ اپنے مسکن پر پہنچنا چاہتے تھے۔ خوش بخت کی آنکھوں میں کسی شکاری چیتے کی سی چمک نظر آنے لگی۔ اس سے بہتر موقع اسے بھلا اور کون سا مل سکتا تھا؟ دکھ اسے اس بات کا ہوا کہ وہ اپنے ساتھ رائفل نہیں لایا تھا جس سے ان دونوں کا شکار کیا جا سکے۔ وہ مسلح نظر آ رہے تھے کیونکہ ان کے شانوں سے لٹکی ہوئی بندوقیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ خوش بخت چند لمحے سوچتا رہا، پھر اسے ایک بڑا سا پتھر نظر آیا۔ گول پتھر اگر صحیح طور پر نشانے پر پڑ جائے تو بڑا کارگر ہو سکتا ہے۔ دو تین پتھر اور بھی پڑے تھے۔ خوش بخت نے انہیں بھی اٹھایا اور اس کا وزن تولنے لگا۔ پھر اس نے اپنی جگہ تبدیل کر لی اور تھوڑے فاصلے پر ایک مناسب جگہ پر مستعد ہو گیا۔ دونوں گھڑ سوار ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ پہاڑوں پر بہت عرصے کے بعد امن قائم ہوا تھا اور ڈاکوؤں کی لوٹ مار ختم ہو گئی تھی، اس لیے لوگوں نے معمول کی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ لیکن آج ان دونوں کی تقدیر یاور نہیں تھی اور شاید موت ہی انہیں اس درے کی جانب لے آئی تھی۔ خوش بخت نے ان دونوں میں سے ایک کو تاکا اور پھر اس کے بعد پتھر اس کے ہاتھ سے پوری قوت سے نکلا اور اس شخص کی کنپٹی پر پڑا۔ اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ البتہ گھوڑے سے گرتے ہوئے اس کے دوسرے ساتھی نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، اور پھر اس کی پھٹی ہوئی کنپٹی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف و حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ اپنی رائفل سیدھی کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا۔ خوش بخت چٹان کی آڑ میں ہو گیا اور ایک دوسرا نوکیلا پتھر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ رائفل بردار رائفل سنبھالے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر جب اسے کوئی نظر نہ آیا تو وہ اپنے ساتھی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کا چہرہ دکھ اور غم کا آئینہ بن گیا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ مصیبت اس کی بھی منتظر ہے۔ چنانچہ دوسرا پتھر اس کی گدی پر پڑا اور اس کے دونوں ہاتھ فضا میں پھیل گئے۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ بھی ہوش میں نہ رہ سکا۔ خوش بخت نے جب محسوس کیا کہ وہ دونوں نیم مردہ ہو گئے ہیں تو اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ دونوں بے ہوش آدمی خون میں نہائے ہوئے تھے۔ خوش بخت اس خون کو انگلیوں پر لگا کر زبان سے چاٹنے لگا اور دفعتاً ہی اس کے ذہن میں تغرل کے الفاظ گونجے، انسانی خون بہت خوش ذائقہ ہوتا ہے، تو کیا وہ آدم خور ہے؟ اور خوش بخت کے ذہن میں آدم خور کی صدائیں گونجنے لگیں۔ انسانی گوشت، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر کسی خیال کے تحت اس نے ان دونوں کو اٹھا کر ایک گھوڑے پر ڈالا اور ایک سمت روانہ ہو گیا۔ دوسرے گھوڑے کو اس نے چابک مار کر بھگا دیا۔ دونوں زخمی انسانوں کو گھوڑے پر لادے ہوئے وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر بالآخر اپنے مسکن پر پہنچ گیا اور اس نے تھوڑے فاصلے پر ایک غار منتخب کیا۔ یہاں اس نے ان دونوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں زمین پر ڈال دیا۔ ان کے بہتے ہوئے خون کی اس نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ گھوڑے کے بارے میں وہ چند لمحات تک سوچتا رہا اور پھر اسے بھی مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ گھوڑا چٹانوں میں دندناتا ہوا دور تک چلا گیا۔ ان لوگوں کے ساز و سامان سے خوش بخت کو کوئی غرض نہ تھی۔ وہ چند لمحات ان کا انتظار کرتا رہا کہ وہ ہوش میں آ جائیں، لیکن ان لوگوں میں ہوش کے آثار باقی نہ تھے۔ چنانچہ خوش بخت وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ اب رات کو ان دونوں کا حساب کتاب کر دیا جائے گا۔
اس نے دل میں سوچا تھا۔ جب وہ واپس اپنے غار میں پہنچا تو تمام لوگ ہی جاگ اٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے خوشبخت؟ اس پر نگاہ پڑتے ہی تغرل نے پوچھا۔ کہیں نہیں سردار تغرل، بس یوں ہی پہاڑوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ یہاں شکار وغیرہ بھی مل سکتا ہے یا نہیں۔ واہ، وہی تم نے سوچا جو ہم سوچ رہے تھے۔ کیا اندازہ لگایا تم نے؟ بظاہر تو آس پاس مجھے کہیں کسی جانور کے آثار نہیں ملے، خوشبخت بولا، لیکن یہاں سے بائیں سمت ترائی میں ایک جنگل ہے اور اس جنگل میں ہمیں شکار کے جانور بآسانی دستیاب ہو جائیں گے۔ ہم لوگ یہی فیصلہ کر رہے تھے کہ اب چند روز یہاں آرام کیا جائے اور اس کے بعد کسی نئی بستی کا انتخاب کیا جائے۔ اس دوران میں ذرا چچا خان کو ترگانہ کے لوگوں سے واقفیت بھی حاصل ہو جائے گی۔ خوشبخت کو اس سے غرض نہیں تھی کہ چچا خان کون ہے، وہ خود کو یہاں مطمئن اور مسرور محسوس کر رہا تھا اپنے آپ کو، چنانچہ اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا، کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں تھا۔ گو دن کی نیند سے ساری تھکن دور ہو چکی تھی، لیکن اب سویا ہی جا سکتا تھا۔ البتہ وہ کافی دیر تک چٹانوں پر بیٹھے کرب و جوار کے سنسان ماحول کو دیکھتے رہے اور آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ یہی مسئلہ درپیش تھا کہ لوٹے ہوئے مال کا کیا کیا جائے۔ پہلے تو اس کا ایک مصرف تھا۔ تغرل نے سب سے پہلے یہ لوٹی ہوئی رقم شیر کوہ کی تعمیر کے لیے جوزفائن اور راول کو دی تھی، اور اس کے بعد اس نے اپنا ایک گروہ بنا لیا تھا، لیکن اسے اس بات پر بھی غصہ تھا کہ اس کا تمام تر خزانہ شیر کوہ منتقل ہو چکا ہے۔ اب اس نئی رقم کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کا مصرف کیا ہو۔ اس سلسلے میں تیمور بھی کوئی بہتر مشورہ نہیں دے سکا تھا۔ بہرطور یہ کوئی ایسا اہم معاملہ بھی نہیں تھا۔ ان کا اصل مقصد جو تھا وہ حل ہو رہا تھا۔ دولت کے انبار لگ جائیں، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ کم از کم اسے رکھنے کے لیے بہتر جگہ دستیاب ہو گئی تھی۔ تیمور خود بھی انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر کوئی فیصلہ نہ ہونے کے بعد تغرل اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اوئے تیمور، یہ رات بیکار آ گئی۔ بہرحال ہمیں سونا ہی ہوگا، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کل دن میں ذرا سیر و شکار کو چلیں گے۔ شکار کا تازہ گوشت کھائے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ تغرل یہ کہہ کر اپنے غار کی طرف چلا گیا۔ مغل اور شیرل بھی غار کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنے مستقبل پر غور کرنے لگے۔ اپنی بستی کو چھوڑ کر آئے تھے، لیکن جو کچھ تغرل کے ساتھ ہو رہا تھا وہ انہیں بھی ناپسند نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اس پرہیبت گروہ کے رکن تھے جو پہاڑوں کا زلزلہ کہلاتا ہے۔ تیمور بھی اپنے طور پر جاگ رہا تھا۔ خوشبخت ابھی تک غار میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی۔ رات کا شاید یہ پہلا ہی پہر تھا۔ تیمور کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو اس نے پہاڑوں میں خوشبخت کو ایک طرف جاتے دیکھا۔ تیمور حیران رہ گیا تھا۔ اس وقت خوشبخت کہاں جا رہا ہے؟ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ خوشبخت کا جائزہ لینا چاہیے، اور وہ خاموشی سے خوشبخت کا تعاقب کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے خوشبخت کو ایک غار میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ خوشبخت شاید اپنے ساتھ روشنی کرنے کی کوئی چیز بھی لے گیا تھا۔ چنانچہ چند لمحات کے بعد غار میں مدھم روشنی پھیل گئی۔ پیلی اور ملگجی روشنی نے چھوٹے سے غار کو منور کر دیا تھا۔ تیمور نے جھانک کر دیکھا تو اسے دو انسان نظر آئے جو ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ ہوش میں تھے۔ خوشبخت اندر داخل ہوا تو ان دونوں کے چہروں پر وحشت کے آثار پھیل گئے۔ انہوں نے پرخوف نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور ہمیں زخمی کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ خوشبخت نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نگاہیں بھوکے درندے کی مانند ان دونوں پر پڑ رہی تھیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس نے ان میں سے ایک کی گردن کو اپنے شکنجے میں کس لیا۔ اس شخص کے حلق سے ڈری ڈری سی آوازیں نکلنے لگیں۔ خوشبخت نے اس کی گردن دبا کر اسے ہلاک کر دیا۔ دوسرا آدمی خوشبخت کو اپنے ساتھی سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اول تو وہ خوشبخت کی طرح مضبوط اور طاقتور نہیں تھا، دوم یہ کہ اس کا خون اتنا بہہ چکا تھا کہ اب اس پر شدید نکاہت طاری تھی۔ خوشبخت نے اس کے ساتھی سے فارغ ہو کر اس کی جانب دیکھا اور پھر دفعتاً ہی وہ کسی بھیڑیے کی طرح اس شخص پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے اس کی گردن میں اپنے دانت پیوست کر دیے۔ تیمور جیسا شخص خوشبخت کی اس درندگی پر کانپ کر رہ گیا تھا۔ خوشبخت نے اس کا نرخہ اپنے تیز دانتوں سے ادھیڑ دیا اور اس شخص کے حلق سے خرخراہٹیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کا بدن تڑپ رہا تھا۔ خوشبخت اس کی گردن سے ادھڑے ہوئے گوشت اور خون کو چاٹنے لگا، اور اس کے بعد اس نے اس کے بازو پر دانت گاڑ دیے۔ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا خوشبخت کے دانتوں میں آ پھنسا
اور وہ اسے چبانے لگا تھا۔ اس کے حلق سے واقعی درندوں ہی کی سی غراہٹ نکل رہی تھی۔ تیمور سکتے کے سے عالم میں کھڑا رہا۔ وہ خوش بخت کی درندگی دیکھ رہا تھا جس نے اس زخمی شخص کو جگہ جگہ سے نوچ کر اس کا گوشت ادھیڑا تھا اور اپنے دانتوں سے چبا چبا کر تھوک رہا تھا۔ وہ دیر تک اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتا رہا اور اس کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آسودہ ہو گیا ہو۔ دوسرا شخص بھی موت کا شکار ہو چکا تھا۔ خوش بخت چند لمحات تک کچھ سوچتا رہا اور اس کے بعد اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ اس نے دونوں لاشوں کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہوا غار سے باہر نکل آیا۔ تیمور پھر چھپ گیا تھا۔ اس بار بھی خوش بخت نے خاصا طویل فاصلہ طے کیا تھا اور اس فاصلے کو طے کرنے کے بعد وہ دریا کے قریب پہنچ گیا۔ دریائے سونڈا روانی سے بہہ رہا تھا۔ خوش بخت نے دونوں لاشیں سونڈا میں اچھال دیں اور پھر اس کے پانی سے اپنا چہرہ اور جسم صاف کرنے لگا۔ اس کے اندر سرور کی جو لہریں بیدار ہو رہی تھیں وہ اس کے لیے ناقابل تصور تھیں، لیکن تیمور کو وہ اس وقت ایک ایسا بھیڑیا نظر آ رہا تھا جس کی درندگی کا انحصار ہی انسانی خون پر ہے۔ اس نے سوچا کہ طغرل کو اس بارے میں بتائے گا۔ خوش بخت کو ابھی ان حالات میں چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ اس مداخلت سے بدک جائے۔ خوش بخت غاروں میں داخل ہو گیا اور تیمور بھی دبے قدموں اندر جا کر اس طرح لیٹ گیا جیسے سو رہا ہو۔ خوش بخت ایک گوشے میں جا کر آرام سے دراز ہو گیا تھا، لیکن تیمور کے دل میں جو وسوسے سر ابھار رہے تھے وہ انتہائی خوف زدہ کر دینے والے تھے۔ دوسرے دن صبح معمول کے مطابق وہ لوگ جاگ گئے، ناشتے وغیرہ کا بندوبست کیا گیا اور طغرل اپنی اس تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا جو برابر کے جنگلوں میں جا کر شکار کھیلنے کی تھی۔ پانچوں سفید گھوڑے جنگلوں کی جانب چل پڑے تھے۔ خوشنما جنگل میں ہرنوں کی ڈاریں نظر آ رہی تھیں، چنانچہ ایک ہرن شکار کیا گیا۔ اس سے زیادہ شکار کرنا ان کے لیے اس وقت مناسب نہیں تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت تھی۔ ہرن کے گوشت کو بھونا جانے لگا اور وہ لوگ درختوں کے درمیان گھوم پھر کر کہے لگاتے رہے، درختوں پر چڑھ چڑھ کر پھل توڑتے رہے اور ایک عجیب سی وحشیانہ زندگی کا منظر سامنے آ گیا۔ تیمور گوشت کھانے کے بعد ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ طغرل خان بھی اپنے طور پر مصروف تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ تیمور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اوئے لنگڑے، کیا تو تھک گیا ہے؟ نہیں طغرل خان، گوشت کھانے کے بعد طبیعت پر بوجھ طاری ہو گیا ہے۔ یہ زندگی بہت اچھی ہے، ہم نے ایک بہتر جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے؟ یقیناً طغرل خان، میں ایک انوکھی بات سوچ رہا ہوں، تیمور نے کہا۔ سوچ سوچ، تیری سوچیں میرے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہیں، طغرل نے کہا لگایا۔ میں نے رات کو ایک منظر دیکھا ہے طغرل خان، اور وہ منظر بڑا حیرت انگیز ہے۔ کیا؟ طغرل نے سوال کیا۔ خوش بخت کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ طغرل خان، کیوں؟ یہ سوال تو نے کیوں کیا؟ میں تجھ سے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ایسا پودا ہے جو اب تناور درخت بن چکا ہے، اور وہ پودا میں نے لگایا تھا تیمور۔ مجھے اس بات سے زیادہ خوشی اور کسی بات کی نہیں ہے کہ میں نے راول خان کے دل پر کاری زخم لگایا ہے، اس راول خان کے دل پر جو میرے باپ کا، میری بہنوں اور میری ماں کا قاتل تھا، اور جس نے اپنی انتقامی ذہنیت کی تسکین کے لیے مجھے درندہ بنایا تھا۔ اس درندے سے اسے جو کچھ حاصل ہو سکتا تھا میں نے اسے وہی سب کچھ لوٹایا ہے۔ مگر تو نے خوش بخت کے بارے میں یہ سوال کیوں کیا؟ سردار طغرل خان، راول خان نے تیری بھی پرورش کی ہے اور تجھے درندگی سکھائی تھی۔ تو نے اس کے بدلے میں خوش بخت کو وہی سب کچھ بنا دیا جو راول خان نے تجھے بنایا تھا۔ لیکن شاید تو یہ بات نہیں جانتا کہ خوش بخت بعض معاملات میں ہم لوگوں سے آگے بڑھ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اتفاق سے میں رات کو باہر نکل آیا تھا تو میں نے خوش بخت کو ان غاروں کی جانب جاتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا وہ بڑا دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ کیا منظر تھا؟ طغرل خان نے پوچھا، اور تیمور خان اسے تمام تفصیلات بتانے لگا۔ طغرل کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آئے تھے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اس کا مقصد ہے کہ خوش بخت بہت شاندار ہو گیا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے تیمور، خوشی کی بات ہے، اسے بھیڑیا بننا ہی چاہیے۔ تو خود سوچ، انسان زندگی میں جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا، میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا، لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر میری پرورش راول خان نہ کرتا اور مجھے اس انداز میں پروان نہ چڑھایا جاتا تو شاید آج میں زارق خان کے بیٹے کی حیثیت سے شیر کوہ کا ایک معزز سردار ہوتا۔ راول خان نے جو کچھ بویا اب وہی کاٹ رہا ہے۔
ٹھیک ہے تیمور، خوش بخت کو درندہ ہی رہنے دو۔ ماضی کی کہانی سامنے آ رہی ہے۔ یہ درندہ ہی راول خان کو بھنبوڑ کھائے گا، اور اس سے زیادہ خوشی کا لمحہ میرے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں آسمانوں پر میرے باپ کی روح بھی یہ منظر دیکھ کر خوش ہوگی۔ ہاں، اس نے بھی تو ہم سے سب کچھ چھین لیا، میرا باپ، میری بہنیں، میرا ماحول، میری زندگی، اور بالآخر مجھ سے میرا شہنشاہ بھی چھن گیا۔ تو خود سوچ تیمور، شہنشاہ اس دنیا میں ہوتا تو میں شاید ماضی کو بھول چکا ہوتا۔ وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ تیمور، لوٹ مار کرو، قتل و غارت گری کرو، شہنشاہ کے نام پر لوٹو۔ ہاں، اب تک ہم تغرل کے نام پر لوٹ مار کرتے آئے ہیں، لیکن اب اس نام کے ساتھ شہنشاہ کا نام بھی شامل ہونا چاہیے۔ راول خان نے جو کچھ مجھے بنایا تھا، آج میں اس کا جواب دینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ یہ تو میرے لیے خوشخبری ہے۔ تو اطمینان رکھ تیمور، ایک دن میں راول خان کو بے بس کر دوں گا اور انہیں خوش بخت کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر دیکھوں گا کہ راول خان کو خوش بخت سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اگر خوش بخت راول خان کو اسی طرح بھنبوڑ کر کھا گیا تو یہ سمجھ لے مجھے ساری زندگی کے لیے سکون مل جائے گا۔ اس شخص نے مجھے بے سکون کیا ہے۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، بے پناہ نفرت۔ تغرل کے لہجے میں قہر و غضب کی بجلیاں کوند رہی تھیں، اور اس کے اندر ایک بار پھر زندگی کی لہر دوڑتی جا رہی تھی، اور تیمور سوچ رہا تھا کہ تغرل کا یہ نیا روپ پہلے سے بھی زیادہ خونخوار ہے۔ اس وقت وہ چوٹ کھایا ہوا ہے۔ ہاں، اس کے دل میں اپنے بیٹے کی تڑپ موجود ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ صرف ایک خونخوار درندہ تھا، لیکن اب یہ درندہ چوٹ کھایا ہوا ہے، اور چوٹ کھایا ہوا درندہ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ تغرل نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا کہ خوش بخت نے وہ دونوں آدمی کہاں سے پکڑے۔ اسے بس اس بات کی خوشی تھی کہ خوش بخت ایک درندہ بن چکا ہے۔ لیکن تیمور سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ بھیڑیا خود ان کے لیے نقصان دہ نہ ثابت ہو، اور اس کے لیے تیمور نے یہی فیصلہ کیا کہ خوش بخت پر ہمیشہ گہری نگاہ رکھی جائے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔